اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم این ٹی ایس کے ٹیسٹ گیٹ GAT کے سیکشن انالیٹیکل ایبلٹی کے متعلق جانیں گے۔ انالیٹیکل ایبلٹی کا سیکشن این ٹی ایس کے ہر ٹیسٹ کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ انالیٹیکل ایبلٹی اس سیکشن کے اندر عام طور پہ دو طرح کے کویسچنز ہوتے ہیں۔ پہلی قسم انالیٹیکل ریزننگ ٹیسٹ ہے اور دوسری قسم لاجیکل ریزننگ ٹیسٹ ہے۔ ان دونوں طرح کے سوالات کو آپ نے اپنی ذہانت سے سمجھ کے حل کرنا ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے سوالات میں سوال کے انداز میں بہت نمایاں فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان دونوں طرح کے سوالات کو حل کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ میرا طلباء طالبات کو یہ مشورہ ہے کہ پہلے تو وہ ان دونوں کے مین فیچرز کا جو ڈفرنس ہے، جو بنیادی فرق ہے، اس کو سمجھیں تاکہ پیپر کے اندر آسانی سے شناخت کر سکیں کہ کون سا سوال انالیٹیکل ریزننگ کا ہے اور کون سا سوال لاجیکل ریزننگ کا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انالیٹیکل ریزننگ جو ہے اس کے کویسچن میں ہمیں کیا نمایاں خصوصیات جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ انالیٹیکل ریزننگ کے مین فیچرز یہ ہیں۔ اس میں ایک لمبی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو عام طور پہ 2 پیراز پہ مشتمل ہوتی ہے۔ سٹیٹمنٹ کے پہلے حصے یا پہلے پیرا کے اندر کچھ انفارمیشن دی ہوتی ہیں، ایک صورتحال کو واضح کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سچویشن بیسڈ کویسچن ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر کچھ شرائط لاگو کی جاتی ہیں یا کچھ چیزوں کے آپس میں تعلق کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے سوالات کا جو پیرا ہے اس کے ساتھ سوالات کی تعداد عام طور پر 3 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، زیادہ تر 4 یا 5 سوالات ایک پیرا کے متعلق دیے جاتے ہیں۔ سوالات کی دوسری قسم لاجیکل ریزننگ کہلاتی ہے۔ اس کے سوال کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، عام طور پہ ایک ہی پیرا پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ بنیادی معلومات یا حقائق بیان کیے جاتے ہیں اور پھر ان حقائق کی بنیاد پہ کچھ نتائج نکالے جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایک بیان دے کے اس کی پھر وجوہات دی جاتی ہیں کہ وہ بیان کیوں درست ہے، اور بعض اوقات آپ کو صرف کچھ حقائق بتائے جاتے ہیں اور آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ ان حقائق کے نتائج جو ہے وہ اخذ کریں۔ اس طرح کے پیرے کے ساتھ عام طور پہ ایک سوال یا 2 سوالات پوچھے جاتے ہیں، کبھی کبھار 3 سوال بھی آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر 1 یا 2 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ میرے عزیز سامعین، آپ کو اس ایبلٹی سیکشن کے دونوں طرح کے سوالات کی جو بنیادی خصوصیات یا مین فیچرز ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ان دونوں کو حل کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے جو ہم آپ کو ایک الگ لیکچر میں بتا رہے ہیں۔ آپ ویب سائٹ کی اسی چینل کے اوپر اس لیکچر کو تلاش کر کے سن سکتے ہیں۔ تو آپ کو پیپر میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس سیکشن کو حل کریں تو پہلے ایک طرح کے سوالات کو حل کر لیں اور پھر دوسری طرح کے سوالات کو حل کر لیں، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ایک طرح کے میتھڈ پہ عبور اچھی طرح حاصل کر کے اس کو پہلے صحیح سالو کر لے اور پھر دوسری قسم کے سوال کو حل کر لے۔ دونوں طرح کے سوالات کو حل کرنے کے لیے طریقے اور
سوالات کا حل جو ہے وہ الگ سے لیکچرز میں موجود ہے. آپ ان لیکچرز کو ہمارے چینل NTS پاکستان پہ سن سکتے ہیں جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس مختصر سے لیکچر کو توجہ سے سنا. باقی لیکچرز بھی اسی طرح موجود ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. آپ کو جو بھی مسائل ہوں ان کے حل کے لیے آپ جو ہے وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور ای میل ایڈریس آپ کے سامنے موجود ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.